فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب لوگوں میں فاطمہ ہوں، اور حصہ اول ہے یہ اس کا۔ ساتھ ساتھ میں یہ بتاتی چلوں کہ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 14 ہم 7ویں فصل پر پہنچ گئے ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 172 پہ لکھا ہے 7ویں فصل، عنوان ہے خاتون جنت سلام اللہ علیہا پوری کائنات سے افضل ہیں۔ اس صفحے کے اوپر صرف یہ لکھا ہے، اور اب پیج 173 پر اس کی تفصیلات ہیں، یعنی یہ جو فصل ہے یہ یہاں سے آغاز ہو گئی ہے۔ لکھا ہے کہ ہماری سید و سالار حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہر تخلیق ثمرہ نبوت صفوہ صاد فے واو ہے اور اس کے اوپر حمزہ ہے صفوہ ولایت ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ سوائے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شوہر نامدار علیہ السلام کے تمام مخلوق بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام اور مرسلین علیہ السلام سے افضل ہیں۔ ہمارے اس دعوے پر بہت زیادہ دلائل و براہین آیات اور احادیث موجود ہیں، جہاں یہ تمام دلائل و براہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی افضلیت اور امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کی افضلیت بتاتی ہیں۔ وہاں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی افضلیت پر دال ہیں، دال الف لام لکھا ہے، دال الف لام لکھا ہے پھر کہ کیونکہ یہ سب نور واحد سے خلق ہوئے ہیں، انہوں نے ایک ہی منور سینے سے دودھ پیا ہے، یہ سب کچھ احادیث سے ثابت ہے۔ اب ہم کچھ دلائل بطور تبرک پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے آیات کریمہ، جو سب سے پہلی ہے آیت تطہیر جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے۔ ساتھ میں لکھا ہے اس کے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں آل محمد علیہ السلام کی عصمت و طہارت کی وضاحت کی ہے۔ اللہ نے انہیں ہر قسم کے رجس اور کثافت سے پاک رکھا ہے، وہ تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ سے طیب و طاہر ہیں، ان سے کسی قسم کے حدث کا امکان نہیں ہے، اور یہ ایسے پاک ہیں جیسا کہ پاک ہونے کا حق ہے، ان میں کوئی عیب ہے اور نہ نقص، یعنی یہ عصمت و طہارت کے بلند ترین منصب پر فائز ہیں۔ سیدہ کائنات سوائے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام انبیاء علیہ السلام کی عصمت سے مافوق مافوق میم الف فے واو قاف مافوق عصمت رکھتی ہیں۔ اگر تفصیل کی ضرورت ہے تو ہماری کتاب الامام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف رجوع فرمائیں، آیت تطہیر کے ضمن میں تفصیل موجود ہے۔ اور اب ہیڈنگ آ گئی ہے احادیث، تو اس میں لکھا ہے کہ حضرت علامہ مجلسی رحمۃ اللہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے ترجمہ کہ جب قرون اولیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صدیقہ کبریٰ ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز حوالہ یہاں پہ کتاب کا لکھا ہے تقی البحرین، یہ کیونکہ اس کے قاف کے اوپر جو نقطے ہیں وہ اتنا زیادہ جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ کہ مجھے پڑھنے میں تھوڑی سی دقت محسوس ہوئی۔ ملتقی البحرین یہ حوالہ ہے۔ ہم کتاب کے 174 پیج پہ آ گئے ہیں اور ساتھ ہی 175 بھی پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ محقق دوراں
ابو الحسن نجفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ملتقی البحرین میں اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں قرون ہے، قاف ر واو نون۔ قرون سے مراد تمام انبیاء علیہ السلام، اوصیاء علیہ السلام اور امتیں ہیں، جن کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہے اور اختتام حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اس نے صدیقہ کبریٰ کی فضیلت و محبت کا اقرار کیا۔ اس کلام کی تائید کتاب مدینۃ المعاجز میں، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، یہ کتاب کا یہ نہیں لکھا ہے، جملہ یوں لکھا ہے کہ اس کلام کی تائید مدینۃ المعاجز کی اس حدیث سے ہوتی ہے، یہی پورا جملہ ہے۔ اچھا، مدینۃ المعاجز کی ہجے کر لیتے ہیں، میم دال یہ نون تے اور الف لام میم عین الف جیم ز، مدینۃ المعاجز کی اس حدیث سے ہوتی ہے، جو یہ ہے ترجمہ انورٹڈ کاما کہ جب تک کسی نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلت اور محبت کا اقرار نہیں کیا، اس وقت تک اس کی نبوت کامل اور مکمل نہیں ہوئی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے اس طرح، مذکورہ مصنف نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جو درج ذیل ہے انورٹڈ کاما کہ کہا گیا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو زہرا کیوں کہا گیا ہے، تو اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی عظمت سے خلق فرمایا۔ جب وہ ذوفشاں ہوئی تو آسمان و زمین ان کے نور سے چمک اٹھے، ملائکہ کی آنکھیں ان کے نور سے چندیا گئیں، ملائکہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ اے معبود، اے پروردگار، یہ کس کا نور ہے؟ تو اللہ رب العزت نے انہیں وحی فرمائی کہ یہ میرا نور ہے، میں نے اس نور کو آسمانوں میں رکھا ہے، اپنی عظمت سے اسے خلق کیا ہے اور اپنے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی کے صلب سے اسے ظاہر کیا ہے، اور وہ سب سے افضل ہیں، اور اس نور سے ان اماموں علیہ السلام کا ظہور ہوگا جو میرے امر کے مطابق عمل کرتے ہیں اور میرے حق کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور انہیں ہدایت کرتے ہیں۔ میں نے انہیں روئے زمین پر اپنا وصی اور خلیفہ مقرر کیا ہے، جب وحی کا نزول منقطع ہو جائے گا تو یہ مخلوق کو صراط مستقیم پر گامزن کریں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے علامہ مجلسی رحم اللہ کی روایت۔ لکھا ہے علامہ مجلسی نے اپنی کتاب مرات العقول، میم ر الف گولتا الف لام عین قاف واو لام، مرات العقول میں بیان کیا ہے کہ محمد بن سنان رحم اللہ نے کہا کہ میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ وہاں ائمہ معصومین علیہ السلام کی صفات اور حالات کی معرفت کے بارے میں بحث چھڑ گئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد بن سنان، اللہ رب العزت اپنی بزم وحدانیت میں وحدہ احد اور یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک، واحد و احد اور یکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے اپنے نور سے حضرات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ، حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کو خلق کیا، اور ان کی تخلیق میں 1000 دہر گزر گئے، اور پھر دوسرے موجودات کو لباس ہستی میں ملبوس کیا، اور تمام موجودات سے ان کی ولایت کا عہد اور میثاق لیا، اور اپنی مخلوقات کے تمام امور حضرات پنجتن کے حوالے کیے۔ اب وہی اللہ رب العزت کی طرف سے حلال و حرام کے معین کرنے والے ہیں، وہ جو جانیں اپنی رضا اور مرضی سے حلال کریں اور جسے چاہیں حرام قرار دیں، وہ جو چاہتے ہیں وہی مشیت پروردگار کا تقاضا اور اقتضا ہوتا ہے۔ الف قاف تے زواد الف اور حمزہ اقتضا ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی دین ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جس نے اس دین پر عمل کیا اور اس کی اطاعت کی وہ حق پا گیا۔ اے محمد بن سنان، اس دین کی اطاعت میں رہو۔ یہاں پر یہ مکمل ہوا، اور اب آئیے پڑھتے ہیں علامہ مجلسی کی روایت ہے۔ یہاں پہ دوبارہ ہیڈنگ ہے، لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا
سامعین بتاتی چلوں کہ ہم پیج 176 پہ آئے ہیں، ساتھ ہی 177 بھی پڑھیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا، مولا نے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ انورٹڈ کوما کہ خداوند عالم اگر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلق نہ فرماتا تو فاطمہ سلام اللہ علیہ کا کفو اور ہمسر نہ ہوتا۔ حوالہ ہے شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 418۔ پھر اب ایک اور حدیث آ گئی ہے جو کہ جس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں کہ یا علی علیہ السلام اگر تم نہ ہوتے تو پھر روئے زمین پر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا کوئی کفو اور ہمسر نہ ہوتا۔ یہاں پر حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 10 اور 11۔ پھر لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر علی علیہ السلام کی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ شادی نہ ہوتی تو پھر روئے زمین پر قیامت تک کوئی مرد ان کا ہمسر اور کفو نہ ہوتا۔ یہاں پر حوالہ ہے کتاب بہار الانوار جلد 43 صفحہ نمبر 107۔ پھر لکھا ہے علامہ مجلسی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ماں سوائے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمین اور آسمانوں میں کوئی افضل نہیں ہے۔ اس کا حوالہ ہے دلائل الامامت صفحہ 28۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ علامہ تبرسی کی ہم روایت پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ ہیڈنگ ہے، لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا انورٹڈ کوما کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اطاعت تمام جنات اور انسانوں، پرندوں اور حیوانات حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ علیہ السلام پر واجب ہے۔ حوالہ ہے وہی حوالہ ہے، یہاں پہ لکھا ہے ایزن حوالہ سابق، دوبارہ پڑھتے ہیں پھر وہ والا جو سابق ہے، وہ یہ ہے دلائل الامامت صفحہ نمبر 28۔ اور پھر لکھا ہے علامہ اربلی رحمہ اللہ کی روایت، علامہ کا کہنا ہے کہ افراد بشر موت سے خوف زدہ رہتے ہیں اور اس سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں زندگی سے پیار ہے اور وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ موت ان کی چاہت اور خواہش حیات کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ انبیاء الہی علیہ السلام کا مقام بلند ہے، ان کی عزت و عظمت بلند ہے، وہ بھی زندگی سے محبت کرتے ہیں اور موت کو ناپسند کرتے ہیں، اور ہر زندگی کی طرح وہ بھی موت سے بچنے کی تدبیر کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر لمبی تھی، وہ ایک طویل وقت تک زندہ رہے اور ان کی دعا یہ تھی کہ انہیں لمبی عمر عطا ہو۔ ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آپ علیہ السلام کی اولاد اور ذریت کو پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر کے 40 سال بخش دیے۔ جب ان کی زندگی کا آخری وقت آیا تو ملک الموت آ گئے، جنہیں دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے اور آہوزاری کرنے لگے۔ فرمایا ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں، تم 40 سال پہلے آ گئے ہو۔ تو فرشتہ موت نے کہا اے ابو البشر، آپ علیہ السلام اپنے فرزند حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر کے 40 سال ہبہ کر چکے ہیں، اب وہ 40 سال کم ہو گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 سال دینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں اپنی زندگی کا ایک دن بھی کسی کو نہیں دے سکتا، جو میری عمر ہے میں اسے پورا کروں گا۔ اے ملک الموت، تم وقت سے پہلے آ گئے ہو، اس لیے از راہ کرم واپس چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے موت سے انکار کر دیا اس لیے کہ ان کی اولاد بھی موت سے فرار و انکار کرتی ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے موت سے انکار کر دیا، اسی لیے ان کی اولاد بھی موت سے فرار و انکار کرتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی تمام انبیاء علیہ السلام سے طولانی تھی۔ اللہ رب العزت نے انہیں بتا دیا تھا کہ انہوں نے 950 سال زندگی بسر کرنا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی آخری ساعت قریب آئی تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ زندگی اور دنیا کیسی تھی؟ فرمایا بالکل اس طرح جیسے ایک گھر کے 2 دروازے ہوں، بندہ ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے سے باہر آ جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بھی موت کے استقبال کے لیے تیار نہ تھے، آپ علیہ السلام بھی مزید زندگی چاہتے تھے۔ اب ہم آگے پیج 178 اور ساتھ ہی 179 پڑھیں گے۔ لکھا ہے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی
کہ انہیں ان کی موت کا علم ہو اور انہیں بغیر بتائے ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے لیے نہ آئے۔ جب ان کی عمر کے دن پورے ہو گئے تو وہ گھر سے دور جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے راستے میں ایک فرشتے کو دیکھا جو بہت بوڑھے شخص کی صورت میں تھا اور چل پھر نہیں سکتا تھا، اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کی عقل میں نقص آ گیا تھا۔ اس کے منہ کا لعاب اس کی داڑھی پر گر رہا تھا، کھانا پینا بھی اپنے راستے سے باہر آ رہا تھا، اسے کسی چیز کا اختیار نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اے شیخ تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس فرشتے نے انہیں اپنی عمر ان کی عمر سے 1 سال زیادہ بتائی۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام واپس پلٹے اور کہا، میں 1 سال کے بعد اس بوڑھے شخص کی مانند ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی موت کی دعا کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام ملک الموت پر ناراض ہو گئے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، تو نے میری طرف فرشتہ موت بھیج دیا ہے کہ میری روح قبض کرے، اور میں تیرا وہ بندہ ہوں کہ جسے موت پسند نہیں ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے ابھی نہیں مرنا، میں تیرے ان انبیاء علیہ السلام اور رسولوں سے ہوں کہ جن کا فضل اور شرف تو خوب جانتا ہے۔ تیری بارگاہ میں میرا رتبہ ہے، آخرت میں بھی عزت و عظمت ہے۔ جتنے بھی تیرے انبیاء و رسول علیہ السلام آئے وہ سبھی انسان تھے، بشر تھے، بشری طبیعت زندگی چاہتی ہے، ہم سب زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ میں تیرا دوست ہوں اور کوئی دوست اپنے دوست کی موت نہیں چاہتا۔ ادھر جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو دیکھیں، ابھی شیر خوار ہیں اور حدیث بیان کرتے ہیں اور محدث بیان کرتے ہیں کہ وہ نہیں، ہم اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں، حدیث ہی لکھا ہے کہ ادھر جناب سیدہ خاتون جنت کو دیکھیے، ابھی شیر خوار ہیں اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ محدثہ ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے شوہر علیہ السلام کو ان کی مدد اور معاونت درکار ہے، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اس دنیا سے کوئی چاہت نہیں، حاجت نہیں، کوئی تعلق و علاقہ نہیں۔ ابھی آپ سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی کی 18 بہاریں دیکھی ہیں۔ آپ کے والد گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو بتا دیا ہے کہ وہ بہت جلد اپنے پدر بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جائیں گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوتی ہے تو لوگ پرسے کے لیے آتے ہیں۔ اب آپ علیہ السلام کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ اب آپ اپنے بچوں کا ہجر و فراق، شوہر سے جدائی، عزیزوں سے جدائی، آپ سلام اللہ علیہ ان تمام کیفیات پر صبر کرتی ہیں، لیکن موت میں راحت و سکون کا احساس کرتی ہیں اور فرشتے موت کی منتظر ہیں، بلکہ اس کا استقبال کرتی ہیں۔ یہ واقعہ کوئی معمولی نہیں ہے بلکہ غیر معمولی ہے، جسے زبان بیان کرنے سے عاجز، قلم اسے لکھنے سے ناتواں اور نڈھال ہے، اور ذہن اس کے فہم و ادراک سے قاصر ہے۔ اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کو یہ اوصاف عطا کیے ہیں، انہیں علم وہبی اور لدنی سے نوازا ہے اور تمام کائنات پر ان کی حکومت برقرار فرمائی ہے، انہیں ہر قسم کے معجزات عطا فرمائے، کرامتوں کو ان کے گھر کا طواف کرنے پر مامور کیا۔ ان ہستیوں کے اوصاف صرف خدا ہی بیان کر سکتا ہے، ہم تو صرف وہی بیان کر سکتے ہیں جو کتاب اللہ میں ہیں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ بس اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے اور اس نے کسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وارث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 355۔ اور اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے محدث محمد علی انصاری کی روایت، آئیے پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین ہیں، معدن عصمت و طہارت ہیں، ان کے فضائل و کمالات کی شان سبحان اللہ، وہ آسمانوں کی مخلوقات کی سید و سالار ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کا فخر و افتخار ہیں، وہ اللہ کی ولی، واو پہ زبر ہے اور پھر لام یہ ہے ولیہ، اور اس کے اولیاء کی مادر مہربان ہیں۔ رب رحمان کی رحمت انہی کا اشارہ دیکھتی ہے اور برستی ہے۔ درود و سلام اور صلوات و سلام
ہوں ان پر وہ لاریب اشرف الانبیاء علیہ السلام، افضل المرسلین سلام اللہ علیہ ہیں۔ ان کے فضل و شرف اور بلند مرتبے میں شک کرنے والے کافر ہیں، منافق ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255، اور ساتھ ساتھ لکھا ہے الف لام لام میم عین تے ہے اللمعۃ البیضاء فی شرح خطبہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اور اب ہم نے یہاں پر 179 پیج پر یہاں پر اس موقع پر 7ویں فصل کو مکمل کیا، اور 180 پیج پہ لکھا ہے 8ویں فصل، اور ساتھ ہی عنوان ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سیدۃ نساء العالمین ہے۔ آئیے اس فصل کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم پیج 181 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے ابن ابی الحدید کی روایت۔ لکھا ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ باپ بیٹی ایک دوسرے کے عاشق تھے، ان دونوں کے عشق میں ہمیشہ اضافہ ہوتا تھا، اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہے غیر مناسب جملہ ہے۔ پھر لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اس طرح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے والد بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے بڑھ کر پیار کرتی تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بہت زیادہ احترام و اکرام کرتے تھے، جس احترام و اکرام کا اندازہ افراد بشر نہیں کر سکتے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جو احترام کرتے تھے، اور وہ محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات سے تھی، وہ والدین کی اولاد سے محبت کے دائرے میں نہیں آتی۔ پھر لکھا ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مجمع خاص و عام میں 1-2 دفعہ نہیں بلکہ متعدد مرتبہ فرمایا، یہاں پر ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کوما، کہ اے لوگو، یہ فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ہیں، یہ عدیلہ مریم بنت عمران ہیں۔ جب روز قیامت وہ موقف سے گزریں گی، میم واو قافے گزریں گی، تو منادی ندا دے گا کہ اے اہل موقف، اپنی آنکھیں بند کر لو تاکہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ گزر جائیں، انورٹڈ کوما کلوز۔ اور یہاں پر حوالہ لکھا ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 191، اور ساتھ ساتھ نیچے اس کے لکھا ہے کہ ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج 182 پر، ساتھ ہی 183 پڑھیں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے شہاب الدین آلوسی کی روایت، الف مدہ لام واو سین چھوٹی کی روایت۔ لکھا ہے ابن عباس رضی اللہ نے کہا ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں 4 خواتین کو منتخب فرمایا، ان کے اسماء درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 حضرت مریم سلام اللہ علیہ بنت عمران، نمبر 2 حضرت آسیہ بنت مزاحم سلام اللہ علیہ، پھر نمبر 3 حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ بنت خویلد، اور نمبر 4 حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر لکھا ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ان سب سے افضل ہیں، ان کا فضل علم کے ساتھ سے ہی نہیں بلکہ ہر لحاظ سے ہے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بطول سلام اللہ علیہ ہیں، دنیا کی تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ رسالت کا ٹکڑا ہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جز اور ان کی نبوت کا حصہ ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی افضلیت اور شرف ہے جس کی متعدد حیثیتیں ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ بضع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بضع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ روح کے وجود کا حصہ اور ٹکڑا ہیں، اور سید الوجود کا حصہ ہیں۔ موجودات میں کوئی مخلوق نہیں ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا مقابلہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کوما کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اطرت اہل بیت علیہم السلام، یہ آپس میں جدا نہیں ہوں گے، اور یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے۔ انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا،
اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنی اطرت میں بھی سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اب حوالہ نوٹ کیجئے، تفسیر روح المعانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 155، پھر علامہ شرف الدین رحمہ اللہ کی روایت، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور آپ کو میرے خیال ہے میں نے بتایا تھا، ہم پیج 182 پڑھ کے اب تو اختتام پر آ گئے اور 183 پڑھتے ہیں آگے۔ پھر لکھا ہے کہ علامہ شرف الدین رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام سے افضل ہیں۔ پھر لکھا ہے ساتھ ہی کہ ائمہ اطہار علیہ السلام اور ان کے علماء کا اس امر پر اجماع ہے۔ علماء سنت کی اکثریت نے بھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حضرت مریم سلام اللہ علیہا بنت عمران علیہ السلام سے افضل اور اشرف تسلیم کیا ہے۔ ہمارے اہل سنت میں علامہ تقی سبکی، سین بے کاف چھوٹی ہے، سین بے سبکی، اور پھر لکھا ہے جلال الدین سیوطی، البدر، الزرکشی، التقی المریزی، الف لام میم رے یہ زے چھوٹی ہے، ابن ابی داود اور متاوی وغیرہ، میم تے الف واو چھوٹی، ممتاوی وغیرہ۔ اب اگلی ہیڈنگ آئی ہے کتاب الشرف الموید کی روایت، الف لام شین رے فے الشرف الف لام میم واو یہ دال، الموید یہ پہ تشدید بھی ہے، وہ میں نے ابھی دیکھی، وہ تھوڑا سا انک پھیلی سی لگ رہی تھی، تشدید ہے اور فتح ہے اوپر، تو الشرف الموید کی روایت۔ لکھا ہے علامہ نبھانی، نون بے دو چشمی ہے، الف نون چھوٹی ہے، علامہ نبھانی نے اپنی کتاب الشرف الموید میں روایت نقل کی ہے کہ جس کا عنوان ہے فضائل زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ وہ روایت ہے کہ جس کی تصریح تے سواد رے یہ ہے، تصریح السید احمد زینی، زے یہ نون چھوٹی ہے، زینی دہلان مفتی شافعیہ، شین الف فے عین یہ ہے، شافعیہ نے کی ہے۔ انہوں نے یہ روایت اپنے چند اعلام سے نقل کی ہے، الف عین لام الف میم، الف کے اوپر فتح ہے، اعلام سے نقل کی ہے۔ اس طرح اس نے سیرت نبویہ میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی تزویج حضرت امام علی علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے۔ میرا موقف ہے کہ یہ اس کے کلام کی نص ہے، نون سواد نص ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا زہرا ہیں، بطول ہیں، افضل النساء عالم ہیں، حتیٰ کہ مریم علیہ السلام سے بھی افضل ہیں، جس طرح کہ مقریزی، زرکشی، جاہز سیوطی نے اپنی کتاب شرح النقابت، الف لام نون قاف الف بیتے، شرح جمع الجوامع، جیم میم عین الف لام جیم واو الف میم عین، جوامع میں واضح دلائل کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ سید آئے سمت اس امت سے ہیں جو ہر امت سے افضل ہے۔ اس موقف کو ان کتابوں میں انہوں نے واضح دلائل سے ثابت کیا ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا ہی افضل ہیں۔ صحیح یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نبیہ نہیں تھیں، نون بے یہ ہے، نبیہ نہیں تھیں۔ اس پر امت کا اجماع ہے کہ عورت نبیہ نہیں بن سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انورٹڈ کاما میں کہ مریم علیہ السلام اپنے عالم کی عورتوں سے افضل تھیں، فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے عالم کی عورتوں سے افضل ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر حوالے میں لکھا ہوا ہے عالمہا، عین الف لام میم ہے الف، اور یہ انورٹڈ کاما میں ہے، عالمہا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا عالم جناب مریم علیہ السلام کے عالم سے افضل ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ہم نے اس کے بعد لکھا ہے کہ محدث ترمذی نے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم اس امر سے خوش نہیں ہو کہ تم عالمین کی عورتوں کی سید و سالار ہو؟ تو بی بی سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ جناب مریم کی کیا شان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے دور کی عورتوں سے افضل تھیں۔ ابن عبد البر نے اسے روایت کیا ہے۔ طبرانی نے اس کی تخریج شیخین کے طریقے پر کی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے کہا کہ میں نے کسی کو فاطمہ سلام اللہ علیہ کے علاوہ ان کے والد ماجد کے کسی کو ان سے افضل نہیں دیکھا۔ حوالہ یہاں پر ہے سیرت حلبیہ، ہے سے ہے حلبیہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 6۔
ہم کتاب کے صفحہ 184 پہ آ گئے ہیں، ساتھ ہی 185 سامنے ہے، ایک ساتھ پڑھتے چلے جائیں گے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے علامہ مجلسی کی روایت۔ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اولین و آخرین کی عورتوں کی سید و سالار ہیں۔ جب وہ محراب عبادت میں آتی ہیں تو 70,000 مقرب ملائکہ انہیں سلام کرتے ہیں۔ وہ آپ علیہ سلام اللہ علیہ کو اس طرح ندا دیتے ہیں کہ جس طرح ملائکہ جناب مریم کو ندا دیتے تھے، اور وہ آپ کو کہتے ہیں انورٹڈ کاما کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اور طیب و طاہر بنایا ہے، اور آپ سلام اللہ علیہ کو عالمین کی عورتوں میں منتخب کیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 49 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 42 کا یہاں پر ذکر ہے۔ پھر یہ جو لکھا گیا یہ سورہ آل عمران کی آیت 42 کا ہم نے ترجمہ پڑھا۔ آگے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں نساء العالمین یہ ہیں: نمبر 1 حضرت مریم بنت عمران، 2 حضرت آسیہ بنت مزاحم، 3 حضرت خدیجہ بنت خویلد، اور نمبر 4 حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر لکھا ہے کہ مقاتل اور زحاق زواد ہے الف کاف، اور زحاق اور اکرمہ عین کاف رے میم ہے کی روایت جو حضرت ابن عباس رضی اللہ سے ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ ان سب سے افضل فاطمہ ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ نوٹ کیجئے عوام العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46 اور 49۔ پھر لکھا ہے ہیڈنگ ہے محمد بن سنان رحم اللہ کی روایت کہ محمد بن سنان نے مفضل سے سنا، اس نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ سلام اللہ علیہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سید و سالار ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سید و سالار تھیں، لیکن فاطمہ سلام اللہ علیہ اولین و آخرین کی عورتوں کی سید و سالار ہے۔ حوالہ ہے عوالم اور جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 46 اور 49۔ اگلی ہیڈنگ ہے حسن بن زیاد عطار کی روایت۔ تفصیلات یوں ہیں کہ اس نے کہا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے انورٹڈ کاما کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پوچھا کہ اس کا کیا مفہوم ہے، کیا وہ اپنے زمانے کی عورتوں سے افضل ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حضرت مریم ہیں، حضرت فاطمہ اولین و آخرین کی تمام عورتوں سے افضل ہیں۔ حوالہ ہے عوالم جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 49 سے لے کر 51۔ پھر ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترجمہ: حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام میرے اور اپنے والد کے تمام زمین والوں سے افضل ہیں، ان کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ تمام اہل زمین سے افضل ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، حوالہ ہے عوالم جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 49 اور 51۔ پھر لکھا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کا حوالہ پہلے نوٹ کر لیجئے، عوالم جلد 11 صفحہ 49۔ اور اب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے کیونکہ وہ اگلے پیج پر آ گیا ہے کہ 186 پہ کہ لکھا ہے ترجمہ کہ جناب آسیہ بنت مزاحم، جناب مریم بنت عمران، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ قیامت کے دن جنت کی طرف حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے آگے آگے چلیں گی تاکہ سیدہ خاتون جنت محبوب و مستور رہیں۔ میم ہے محجوب ہے میرے خیال ہے، میم ہے جیم واو بے، و مستور رہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور حوالہ تو ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا۔ اب آ گئی ہے آخری ہیڈنگ علامہ سید شبر رحم اللہ کی حدیث۔ لکھا ہے علامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میری امت میں سے سب سے بہتر و برتر ہیں، اور وہ جنہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے جنا، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ پھر ہے کہ اس حدیث میں اللہ بمعنی واو ہے، جس طرح عرب بیان کرتے ہیں انہوں نے اسے اس ارشاد خداوندی پر حمل کیا ہے،
انورٹڈ کاما کے تاکہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت 150، ترجمہ کہ تاکہ لوگوں کا الزام تم پر نہ آنے پائے مگر ان میں سے جو لوگ ناحق ہٹ دھرمی کرتے ہیں، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت 150 کا ترجمہ تھا، اور اب آخری پیراگراف ہے 8ویں فصل کا، اور اس نشست کا بھی آخری جملے سمجھ لیجئے کہ لکھا ہے کہ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اس امت کے ہر فرد سے بہتر و برتر ہیں، اور وہ بھی جسے حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے پیدا کیا ہے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہیں۔ اس امت کی تخصیص اس لیے ہے کہ اس میں امت میں کثرت کے ساتھ عابدہ اور صالح خواتین کا ذکر ہے، یعنی حضرت مریم اپنے زمانے کی خواتین سے افضل ہیں، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہر زمانے کی خواتین سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اب یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں ملیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔